جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سے 13 سال کی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست چچا ابو طالب آپ کو 2 تجارتی سفر میں مکہ سے شام یا سریا لے گئے۔ ان سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے غلط عقیدے اور باطل عمل بھی دیکھے۔ راستے میں شام کے شہر بوسرا کے مقام پر ٹھہرے، جہاں گرجا گھر میں ایک بحیرہ نامی پادری رہتا تھا۔ اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھا اور بات چیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر نبوت کا نشان دیکھا تو کہا اس کو نبوت ملے گی، کیونکہ ایسی نشانی ہماری مذہبی کتابوں میں درج ہے۔ پادری بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہا انہیں شام یعنی سریا نہ لے کر جاؤ، وہاں یہودیوں سے انہیں خطرہ ہے۔ اس پر آپ کو واپس مکہ لے جایا گیا۔ یعنی ہمارے نبی کی ذات مبارکہ کو یہودیوں سے خطرہ ہے۔ یہودی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے نبی کو جب ان سے خطرہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے جیلس ہیں، اتنے حسد کرتے ہیں، تو وہ ہم سے نہیں کرتے ہوں گے حسد۔ آج ہم یہودیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں باجی جان ہم تو نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، ہم دوست کے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں نا، تو دوست کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس سے چیزیں بھی خریدتے ہیں۔ تو یہودی ہمارا ازل سے دشمن ہے اور اب تک دشمن رہے گا۔ 3 مذاہب جو ہیں دنیا کے بڑے، ایک اسلام، ایک یہودیت، ایک عیسائیت، یہ 3 مذاہب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہودی کی جو نسبت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے۔ یہ توحیدی اور ابراہیمی مذہب میں سے ایک اہم مذہب ہے جس کے یہ پیروکار ہیں۔ ان کی 2004 میں ان کی ٹوٹل تعداد جو تھی وہ 14 ملین تھی، اور اس وقت جو ان کی تعداد ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اکثریت والا جو ان کا ملک ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور آج انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو جب بحیرہ پادری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کو کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں لے جائیے ورنہ یہودی انہیں مار دیں گے۔ تو یہودی آج بھی اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک ایک شخص کو مار دیں گے۔ دیکھیے، امت کا ایک ایک شخص وہ مار دیں گے، اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر اسے مار دیں گے، وہ روحانی طور پر بھی اسے مار دیں گے۔ اور ایک مسلمان جسم اگر روحانی طور پر مسلمان نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ روح کا مسلمان ہونا ضروری ہے، تو یہودیوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہودیوں کے جال سے بھی بچنا ہے۔ یہودیوں کا جال بڑا خطرناک ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، تو وہ ہم سب سے بھی اسی طرح حسد کرتے ہیں۔ ایک دشمن کی طرح وہ ہمارا سامنا کرتے ہیں اور دشمن کی طرح وہ ہم سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں اس بات کو نہیں سیکھا کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم نے ان سے بچنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے ان سے دوری اختیار کی ہے؟ کیا ہم نے ان سے بچنے کے لیے ان کے لیول پر جا کے ہتھیار تیار کیے ہیں؟ کیا ہم نے ان سے بچنے کے لیے ان کے لیول پر جا کر تعلیم حاصل کی ہے؟ اگر نہیں کی تو ضرور کیجیے، کیونکہ ہمیں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کام ہے نبیوں والا کام، نیکی کی بات کو پھیلانا، برائی سے روکنا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ رب العزت سیرت مصطفیٰ کی روشنی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر جگمگا دے۔ آمین ثم آمین۔